السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں انسان کی صورت میں خلق کیا اور ہمیں انسان بنایا۔ جس کا مرتبہ جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اس کے فرائض بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور اپنے اس مرتبے کو باقی رکھنا، اس سطح پہ خود کو باقی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ انسان جس کی فضیلت قرآن مجید میں جا بجا بیان کی گئی، وہ انسان کے جس کی عظمتوں کا قصیدہ پروردگار عالم نے پڑھا، اور وہ انسان جسے خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم خود اپنی صنعت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، وہی انسان جب اپنی اعلیٰ سطح سے نیچے گر جاتا ہے تو اسی انسان کو پروردگار عالم کبھی حیوان کا خطاب دیتا ہے، تو کبھی کہتا ہے یہ حیوانوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تو کبھی سوکھی ہوئی لکڑی سے جو آگ میں جلانے کے کام آتی ہے اس سے مثال دیتا ہے اس انسان کی، اور گویا اپنی سطح سے گر جانے کے بعد وہ نگاہ مشیت میں بھی گر کر جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس خدا کا لطف و کرم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ انسانوں کا خالق ہے، اور اسے معلوم ہے کہ انسانوں کی خلقت میں کیا کیا اوصاف پائے جاتے ہیں اور کیا کیا صفتیں پائی جاتی ہیں اور کیا صورتیں ہیں۔ تو اس لیے پروردگار عالم یہ اچھی طرح سے واقف ہے اس بات سے کہ انسان کا نفس اسے برائی کی طرف آمادہ کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ نے اپنے لطف خاص سے، اپنے خاص لطف و کرم سے مہلت دی ہے انسان کو توبہ کی۔ اور یہ توبہ کی مہلت یہ نہیں کہ گناہ کرنے کے فوراً 1 گھنٹے کے بعد توبہ کر لے، 2 گھنٹے کے بعد توبہ کر لے، یا جس دن اس سے گناہ ہوا ہے اسی دن توبہ کر لے، نہیں، بلکہ موت آنے سے پہلے پہلے اگر یہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کا مرتبہ پھر نگاہ مشیت میں بلند ہو جاتا ہے، اس کا درجہ پھر بلند ہو جاتا ہے، اور اسے کھوئی ہوئی عزت اور کھویا ہوا مرتبہ دوبارہ حاصل ہو جاتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ سربلندی اسے حاصل ہوتی ہے توبہ کر لینے کے بعد۔ تو توبہ کی تاثیر عجیب ہے، توبہ کے اثر کو، توبہ کے کرشمے کو، توبہ کی عظمت کو شاید ہم محسوس نہ کر سکیں، لیکن یہ خدا کا خاص لطف و کرم ہے کہ وہ توبہ کا موقع ہمیں دے کر کے پھر ہم جانور اور حیوان اور سوکھی لکڑی اور اس سے بھی نچلی سطح پہ اور اسفل السافلین کی منزل میں پہنچنے کے بعد بھی پھر بلندی حاصل کر لیتے ہیں توبہ کے ذریعے سے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو ہمارے 5ویں امام علیہ السلام ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نوجوان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکثر و بیشتر آیا جایا کرتا تھا، اور نبی اس کو روکتے بھی نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمارے ہی مسلک، ہمارے ہی فرقے اور ہمارے ہی نظریے کا جو انسان ہو، ہم اسی کو اپنی نشست میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع دیں، اپنی بزم میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر طرح کے لوگوں کو آنے کا موقع ملتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے عمل سے، آپ کے حسن سلوک سے، آپ کے کریکٹر اور آپ کے کردار سے، یا آپ کی کسی اچھی بات سے وہ متاثر ہو کر کے اگر گمراہ ہے تو راہ حق پہ آ جائے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس یہودی لڑکے کو، یہودی نوجوان کو آنے کا موقع دیتے تھے۔ وہ صرف موقع ہی نہیں دیتے تھے، جب وہ برابر آنے جانے لگا تو اب اتنی قربت ہو گئی اور وہ اتنا قریب ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی خاص کام سے بھی اسے بھیج دیا کرتے تھے، یا یہودیوں کے ہاں اگر کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تھا، کوئی خط لکھنا ہوتا تھا، کوئی میسج دینا ہوتا تھا، تو اسی کو ذریعہ اور وسیلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بنایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کئی دن تک وہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، تو آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، کئی دنوں سے وہ شخص آ نہیں رہا ہے ہمارے دربار میں۔ تو ایسا نہیں کہ رسول اکرم واقف نہ ہو، جو قیامت اور اس کے بعد کے حالات بتائے، محشر کے حالات بتائے، جنت اور دوزخ کے حالات بتائے، ایسا تھوڑی ہے کہ ایک امتی اگر اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو خود پیغمبر کو خبر نہ ہو، جبکہ اس گھر کے خادم، محل میں دیکھے جانے والے خواب تک
کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو سربراہ ہے اس خاندان کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اصحاب سے آپ دریافت کرتے، کبھی کبھی سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ سوال اور جواب جب الفاظ کی صورت میں آ جاتے ہیں تو وہ تاریخ بن جاتے ہیں اور تاریخ میں وہ واقعہ درج ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ بہت بیمار ہے، بہت سخت بیمار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہو۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اب جب وہاں پہنچے تو صورتحال یہ تھی کہ اب وہ گفتگو کرنے کے بھی قابل نہیں تھا، وہ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتا تھا، زبان گویا بند ہو چکی تھی۔ لیکن وہ نبی کہ جس کے اشارے پر سنگریزے تسبیح پڑھنے لگے، پتھر کلمہ پڑھنے لگے، پتھر بول اٹھیں، پتھروں کو زبان مل جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو ایک انسان ہے، نوجوان یہودی، اگر اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی تو کیا ہوا؟ یہ وہ نبی رحمت للعالمین پیغمبر سامنے آئے ہوئے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ معجزے کی شان رکھتے ہیں، شان اعجاز رکھتے ہیں۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اور انہوں نے آواز دی تو فوراً اس نے لبیک کہا، فوراً نبی کی آواز پر اس نے کہا لبیک یا ابا القاسم۔ حضرت نے اس کو تسکین دی، دلاسا دیا، اور باتوں باتوں میں چونکہ آخری وقت تھا تو اب ایک نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آیا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا تو آخرت کی طرف اسے متوجہ کریں، لہٰذا مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ کلمہ پڑھ لو۔ تو اب وہ چونکہ گھر والوں کے ساتھ تھا اور باپ اس کا سامنے تھا تو اب اس حجاب میں یا باپ کے خوف سے یا کوئی سبب رہا ہوگا کہ باپ کی طرف دیکھتا تھا اور خاموش رہ جاتا تھا، یہاں تک کہ 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، کلمہ حق زبان پہ جاری کرنے کی دعوت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ خاموش رہا اور باپ کی طرف دیکھتا رہا اور چپ ہو جاتا تھا، کچھ نہیں بول پاتا تھا، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا دل کہہ رہا ہے اور تو راضی ہے اور تیرے دل میں یہ خواہش ہے تو یہودیت سے توبہ کر لے، راہ حق پہ آ جا اور کلمہ پڑھ لے، کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کر۔ اب اس نے جب تیسری مرتبہ نبی کی زبان سے یہ فقرہ سنا تو اب باپ کی طرف توجہ دیے بغیر وہ فوراً رسول کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادتین اپنی زبان پہ جاری کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو دیکھیے یہاں کیا ہے، نبی کوئی زبردستی نہیں کر رہے ہیں بلکہ نبی راہ حق اسے دکھا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اگر کوئی نہ آنا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن راہ حق دکھانا اور راہ حق بتانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کا بالکل آخری وقت ہے تو اب یہاں پہ کوئی تکلف یا کسی تکلف کا موقع نہیں ہے، بلکہ نبی کا فریضہ یہ ہے کہ اس کی آخرت کو سجانے اور سنوارنے کا اہتمام کریں اور اس کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ چنانچہ آپ نے متوجہ کیا اور تیسری مرتبہ کہا، چونکہ دلوں کے حال سے اللہ کا نبی واقف ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا بولنا چاہتا ہے، اور سبب اس کا یہ تھا، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر دل راضی ہے اسلام کی طرف اور تقیہ کے عالم میں مر گیا تو نجات یقینی ہے، لیکن اگر زبان پر اس وقت ظاہری طور پر اس نے کلمہ شہادتیں جاری نہ کیا ہوتا تو اس کی لاش کو اس کے گھر والے نہیں دیتے اور یہودی عقیدے کے مطابق ہی اس کا جو کچھ بھی آخری رسمیں اس کی ہوتی وہ انجام پاتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ظاہری طور پر ہی اپنی زبان پہ حق کا اعتراف کر لے تاکہ ہم اس کے سامنے، اس کے گارجینز کے سامنے، اس کے وارث کے سامنے، اس کے والد کے سامنے، اس کے باپ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اب اس نے کلمہ جاری کر لیا ہے، لہٰذا ہمارے اوپر فریضہ، ہمارا فریضہ ہے کہ اس کی آخری رسمیں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق انجام دی جائیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متوجہ بھی کیا اور کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں، بالکل اپنی رضا سے گویا قبول حق اس نے کیا۔
تو یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ڈنڈوں سے تبلیغ نہیں ہوتی، زبردستی تبلیغ نہیں ہوتی، تبلیغ بدرجہ احسن بہت خوبصورتی سے ہوتی ہے، تبلیغ اس انداز سے ہوتی ہے، دل نشیں پیرائے میں ہونی چاہیے تاکہ دل پہ اس کا اثر ہو، بغاوت کا جذبہ نہ ہو، سرکشی کا جذبہ نہ ہو، انسان اپنے نفس کی ذلت محسوس نہ کرے، لب و لہجہ ایسا نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے اس ہوئے زمین پر ساری کائنات اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں، بلکہ مشرکین مکہ سے یہاں تک کہا گیا کہ تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، تو اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراه نہیں۔ ہاں اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اسلام کے محافظ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس حملے کا مقابلہ کرے، دفاع کرے، اور اس کے شر سے خود کو اور دین اسلام کو بچائے۔ تو بہرحال اس یہودی نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس یہودی نوجوان کے باپ سے کہا کہ اس کے لاشے کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا، اپنے حق پہ ہونے کا اقرار کر چکا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کے فرائض ہم ادا کریں۔ بہرحال ان لوگوں نے پیغمبر اسلام کے حوالے لاش کر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اسے غسل دو، کفن پہناؤ، غسل دو، کفن پہناؤ اور میرے پاس لاؤ۔ دیکھیں کیا شرف ہے، کیا درجہ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ یہودی تھا، یہودی کے مسلک پہ تھا، یہودی کے مذہب پہ تھا تھوڑی دیر پہلے، لیکن اب جب زبان پہ کلمہ حق جاری کر لیا اور دل سے اسلام کا اقرار کر لیا، تو اب مرتبہ کتنا بلند ہو گیا کہ نبی اکرم فرماتے ہیں مسلمانوں سے کہ انہیں غسل دو، کفن دو اور پھر میرے پاس لاؤ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس پر نماز پڑھوں، یعنی نماز جنازہ میں پڑھوں۔ اس کے بعد اس یہودی کے گھر سے آپ باہر آ گئے، ظاہر ہے کہ مقصد جتنا تھا وہ پورا ہو گیا، اور آپ جو ہے اس یہودی کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے تھے، مگر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، واپسی میں خدا کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج تو نے میرے ذریعے ایک نوجوان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ تو سیرت رسول کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے یہ مقدس شخصیتیں، یہ عظیم ہستیاں صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ناموں کو لیا جائے اور انگوٹھا چوم لیا جائے یا احترام کی بنیاد پہ اپنی جگہ سے کھڑے، بے شک یہ سب ہونا چاہیے، احترام کا مظاہرہ ہونا چاہیے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی سیرت کو ہم اپنائیں۔ یعنی ایک بڑھیا جو آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، ایک دن نظر نہیں آتی تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ دشمن جو اذیت پہنچاتی تھی اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنی ذات کا سروے کریں کہ ہم اپنے دوستوں کی عیادت کے لیے کتنا جاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی عیادت کے لیے کتنا جاتے ہیں، ہم دوسروں کی مصیبت میں کتنا کام اس کے آتے ہیں۔ تو اصل میں یہ شخصیتیں اس دنیا میں اس لیے آئیں کہ صرف احترام نہ کیا جائے، ان کا احترام تو کیا ہی جائے، احترام واجب ہے، احترام کرنا چاہیے، لیکن احترام کی عظمت یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو بلند کیا جائے، اپنی سیرت کو بلند کیا جائے، تاکہ مرنے کے بعد بھی ہم آخرت کے گھاٹے میں نہ رہیں، بلکہ یہاں کی بھی زندگی ہماری خوبصورت ہو، دلکش ہو، بہترین ہو، قابل تقلید ہو، قابل ذکر ہو، اور وہاں کی زندگی بھی ہماری ایسی ہو کہ جنت کی حوریں اور جنت میں رہنے والے بھی فخر کریں اور ناز کریں، اور محمد والے محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کی یہ بلندی ہوگی، یہ ان کا شرف ہوگا، یہ ان کا مرتبہ ہوگا کہ جنت بھی ناز کرے گی کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے آ رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، ہم لوگوں کو برائیوں کے راستے سے آگاہ کریں، ہم لوگوں کو اچھی اچھی باتوں سے واقف کریں۔ سب سے بڑا گناہ اس دنیا میں یہ ہے کہ کسی کو اچھائی سے روکا جائے اور برائی پہ آمادہ کیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی
خود انسان ذاتی طور پہ جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اس کو خود تنہا اس کو ملے گی، لیکن یہ گناہ کہ دوسرے کو کسی اچھے کام سے روک دینا اور برائی پہ آمادہ کرنا اور برائی کی طرف برائی کرنے پہ اسے آمادہ کرنا، یہ ایسی برائی ہے کہ خود اسے بھی سزا ملے گی، اور جو برا کر رہا ہے اور جو اچھے سے محروم رہ گیا تو وہ ثواب سے محروم رہ گیا، اور جس نے برائی کی وہ پروردگار عالم کے سخت عذاب میں مبتلا آخرت میں ہوگا، اس کی سزا کا اسے سامنا کرنا ہوگا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اچھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، اپنے نفس کی طرف متوجہ رہیں، اسے باغی نہ ہونے دیں، اپنے نفس کو سرکش نہ ہونے دیں، بلکہ اس راستے پر چلیں کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ ہم اس راستے پر نہ چلیں کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہو جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے یا جو گمراہ ہے، جیسا کہ سورہ حمد کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے اور فرمان ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے جن پہ نعمتیں نازل ہوئی، تو ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کیریکٹر کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، دشمن کے ماحول میں رہ کر کے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ ہم ذرا بھر میں مایوس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بددل ہو جاتے ہیں کہ حالات ہمارے خلاف ہیں، ہوا ہمارے مخالف ہے، لوگ ہمارے دشمن ہیں، جینے کے آثار بہت کم نظر آ رہے ہیں اور زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ آپ یقین کریں کہ محمد وآل محمد علیہ السلام نے جن عداوتوں کا سامنا کیا ہے ان کے مقابلے میں ایک ذرہ اور شمہ برابر بھی ہمارے سامنے مخالف حالات نہیں ہیں۔ تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر حالات ہمارے خلاف ہوں، ماحول ہمارے خلاف ہو، تو ہم کیسے زندگی بسر کریں۔ تو دیکھیے، یہ ایک اللہ کا خاص لطف ہے کہ گناہ ہم سے ہو سکتا ہے، سرکشی میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن توبہ کر لیں، لیکن دل سے توبہ کریں، اللہ کے غفور اور اللہ کے رحیم اور کریم ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں کہ توبہ کرتے رہیں اور گناہ کرتے رہیں کہ اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ تو بخش دے گا۔ یہ تو ہم جیسے گناہگار انسان بھی اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کا اس غفور اور رحیم اور کریم ہونے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ مہلت ملتی ہے، اب انسان کا اپنا مقدر ہے کہ مہلت کا صحیح فائدہ اٹھائے، توبہ کر لے، راہ راست پہ آ جائے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جائے۔ اور بدقسمت ہے وہ انسان کے مہلت حاصل کرنے کے بعد بھی اس کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ اس مہلت کو اپنے لیے مہلت نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو اپنے بازوؤں کے زور پر، اپنی سمجھ سے اور اپنی بصیرت سے حالات اپنے موافق کیے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ بدترین، سنگ دل، بھیانک گناہ کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو مہلت اس لیے دیتا ہے کہ بقیہ اور بھی ان کے دل میں جو حوصلہ ظلم ہے وہ حوصلہ نکال لیں، تاکہ انہیں گناہ، جو اس گناہ کی اور سرکشی کی جو سزا ملے، وہ بھی سخت سخت سزا مل سکے۔ آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، یہ کسی اور کا عقیدہ ہو تو ہو، کسی اور کا نظریہ ہو تو ہو، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ آخری وقت کی قیمت ہمارے یہاں اسلام میں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جس نے مرتے دم تک اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو اس کی موت کفر کی موت ہے، جاہلیت کی موت ہے۔ یعنی اگر مر گیا وہ زندگی میں کسی وقت، آخر وقت میں بھی اگر زمانے کے امام کو پہچان لیتا ہے، حضرت حور علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہاں پہ انہوں نے فوراً جیسے ہی امام برحق کو پہچان لیا اور ان کے سامنے آئے اور سر نیاز خم کر دیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، تو آخری وقت میں کیا درجہ ملا ہے، کیا شرف ملا ہے حضرت حور علیہ السلام کو۔ تو ان کا مقدر تھا، توفیق پروردگار شامل حال ہوئی، ایک سپاہی ہو کر کے وہ جیت گئے، جبکہ ابن سعد جو ہے وہ صحابی زیادہ بھی تھا اور خود عالم تھا، حافظ قرآن تھا، لیکن وہ ہار گیا۔ تو عالم ہونے کے باوجود وہ ہار جاتا ہے، اور حر سپاہی ہونے کے باوجود جیت جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم ہونے کے بعد بھی امام برحق کی شناخت میں کامیاب نہ ہو سکا، یا لالچ اور حرص دنیا نے
آنکھوں پہ اس کے پردہ ڈال دیا تھا، لیکن حر کی آنکھوں پر سے جب پردہ ہٹا تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کی اور فوراً حسین کے قدموں پہ سر رکھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور کریم ابن کریم امام نے معاف بھی کر دیا۔ اور جب معاف کیا تو صرف معاف نہیں کیا، جناب سیدہ کا رومال بھی اس کے زخمی سر پہ باندھا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا سلام بھی ملا، اور خود سردار جوانان جنت نے جنت کی بشارت دی۔ اب دیکھیے اسی لشکر میں اور بھی ہیں، لیکن جنہیں توفیق نہیں حاصل ہو سکی وہ انہوں نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور یزید وہ تو مغرور تھا، وہ تو اس مہلت کو اپنی شان سمجھ رہا تھا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے علی کی اولاد کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، شرمندہ کیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہم اپنے لیے جہنم کا عذاب اور سخت کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب دربار یزید میں شہزادی زینب پہنچی اور جو وہاں خطبہ دیا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سوچیے اتنے مصائب و آلام کا سامنا کر کے اس قید کی حالت میں کربلا سے کوفہ و شام کا سفر کر کے اور ظالم و جابر یزید کے دربار میں سامنے بیٹھ کر کے یہ خطبہ دینا علی کی بیٹی ہی کی شان ہے، اور واقعی اس خطبے نے تلاطم برپا کر دی، ہلچل برپا کر دی۔ شہزادی زینب فرماتی ہیں کہ اے یزید، بالکل شجاعانہ انداز میں، علی کے انداز میں یہ خطبہ دیا ہے، کہتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ اے یزید، تو نے رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرایا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے، سربلند ہوا ہے، تو اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ تو سرفراز ہوا ہے، تو سربلند ہوا ہے، اور ہم خدا نخواستہ رسوا ہوئے ہیں۔ یہ ایک عجیب منزل ہے، یعنی یزید کے دربار میں، یزید کے سامنے بیٹھ کر کے اس انداز میں، شجاعانہ انداز میں، یہ فاتح خیبر کی بیٹی ہی، خالق نہج البلاغہ کی پارہ جگر ہی کا کلیجہ ہے، جو فرما رہی ہیں کہ رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا، یہ سوچ رہا ہے، اور ہم رسوا ہوئے ہیں۔ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منا رہا ہے۔ یہ مقتل الحسین صفحہ 357 پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ موجود ہے۔ فرماتی ہے کہ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا؟ اب اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 کی تلاوت کی ہے جناب زینب نے۔ فرماتی ہے کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہلت ہمارے حق میں بھلائی، توبہ کر لے تو مہلت بھلائی ہے، لیکن اگر وہ اپنی نافرمانی پہ، سرکشی پہ، بغاوت پہ بالکل اگر وہ بضد ہے اور قائم ہے تو اب یہ اس کے حق میں یہ مہلت عذاب ہے۔ یہ ہم نے تشریح کی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ایسا عذاب کہ آخرت میں پناہ مانگے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 کی تلاوت کی ہے شہزادی زینب نے۔ تو ایک عجیب منزل۔ تو آپ دیکھیے کہ آخری وقت میں حر نے توبہ کر کے اب ایک بلند مقام حاصل کر لیا۔ تو توبہ کی اہمیت سمجھیے، توبہ کی تاثیر سمجھیے۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے اور نفس کے دباؤ میں آ کر کے انسان گناہگار ہو جائے تو صدق دل سے بڑے بڑے گناہگاروں کی تاریخ اور واقعات موجود ہیں کہ بڑے بڑے گناہگار جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گناہ ہمارا معاف نہیں ہو سکتا، لیکن جب توفیق توبہ ہوئی اور انہوں نے توبہ کی، دل سے توبہ کی،
تو وہ غفور، رحیم، کریم، رؤوف، مہربان، ماں کی شفقتوں سے زیادہ مہربان پروردگار عالم نے انسان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھیے ہے کیا کہ جب انسان مر جائے گا اور وہ حشر کا سب منظر دیکھے گا تو وہاں پہ کہے گا کہ پروردگار ہمیں ایک دفعہ دنیا میں جانے کا اور موقع دے دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر اپنے نفس کو اتنی اذیت دیں کہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اور ہم ایسا کام کریں کہ تیری رضامندی اور تیری خوشنودی کا سبب بنے۔ تو اللہ کہے گا کہ بس وہ موقع ختم ہو گیا، وہ مہلت جو تمہیں دی گئی تھی وہ تمام ہو گئی، آج تو فیصلے کا دن ہے، آج تو رزلٹ کا دن ہے، آج تو نتیجے کا دن ہے۔ وہ جو دنیا تھی وہاں پر تمہیں عمل انجام دینا تھا اور اب تو نتیجہ تمہارے سامنے ہے، اب کوئی موقع کسی بات کا باقی نہیں ہے۔ تو یہ زندگی جو ہمیں مہلت ملی ہے، ہم یہ محسوس کریں کہ گویا ہم مر گئے ہیں، حشر کا وقت ہے اور اللہ نے ہم کو موقع دے دیا، مہلت دے دیا کہ جاؤ اگر تم چاہو تو برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دو۔ تو ہم اپنے کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی یہ نہ سوچیں، مایوس نہ ہو کہ یہ گناہ خدا ہمارا معاف نہیں کر سکتا، سچے دل سے توبہ کریں تاکہ پھر بلند مقام حاصل کر لیں اور دنیا اور آخرت کے خسارے اور نقصان سے بچیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے نفس کو پروردگار عالم توفیق توبہ عطا فرمائے اور پھر سے جو ایک انسان کا مرتبہ خدا کی نظر میں ہے وہ مرتبہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔